تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو ہم نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اسے حرام کیا ہی کیوں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویاں کو خوش کرنے کے واسطے. دیکھو تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کو خوش کرنے کے واسطے ہماری حلال چیز کو آپ حرام کرتے کیسا؟ آپ ہوتے کون؟ یہ عورتوں کی وجہ سے نبی پہ ڈانٹ پڑ گئی. کبھی ہوتا عورتوں کی غلطی سے ہمارے اماں بابا ہمارے کو سناتے ہیں کیا رے تیری بیوی ایسا کری وہ ایسا کی. سن لو اماں بابا ڈانٹے نا تمہارے لیے تربیت ہے، ٹینشن نہ لو. یہ نوجوان پٹے بہت ٹینشن لیتے، ذرا بولے تو بیگ لیے جا رہا ہوں میں، اب آتا جو نہیں گھر کو. نہ ہرگز نہیں. ماں باپ جو ہے اگر ڈانٹے تمہارے کو تو سن لو، اس میں خیر ہے تمہارے لیے. کیونکہ دوا بیمار کے واسطے دو قسم کی رہتی، ایک میٹھی دوا رہتی، کھانسی ہو رہی ڈاکٹر صاحب دوا دیے کیا میٹھی ہے، انہوں یہ ایک چمچہ پیو بولے، اس کے دل میں آتا پوری باٹلی پی لوں گا. بعض دوا میٹھی رہتی اور بعض دوا کڑوی رہتی. ہاں جی، کڑوی دوا انسان نہیں پیتا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس میں شفا ہے تیرے لیے. ہاں جی، روحانی ڈاکٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے تیرا ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ کڑوی دوا ہے، پی لے تیرے لیے فائدہ مند ہو. تو اماں بابا اگر کچھ ڈانٹے ڈپٹے، بعض اوقات ہوتا ہے اماں بابا کی عمر بہت ہو گئی، عمر زیادہ ہوئی تو وہ دماغ کام نہیں کرتا، بڑبڑ کرتے رہتے، گالیاں دیتے رہتے. سن لو تمہارے اماں بابا ہیں نا، احسان ہی تمہارے، تم پہ ان کے احسان ہی. سن لو تمہاری تربیت، اگر پلٹ کے جواب دیے نا گئے جہنم میں سیدھا. حدیث پاک میں ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوگا. اب شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے. حدیث پاک میں ہے شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر شہید ماں باپ کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں گیا اور شہید ہو گیا تو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے شہید بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. پھر شہادت ایسا نیک عمل ہے جو جنت میں داخل کرنے والا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی جہنم میں داخل کرنے والی. اب ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو گیا، دوسری طرف ماں باپ کی نافرمانی کی. اب دونوں کو ٹیلی کریں گے تو نہ جنت کے قابل ہے نہ جہنم کے قابل ہے. اب اس کو رکھا کہاں جائیں گا؟ آراف میں. آراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے بیچ کا مقام ہے. قرآن میں ایک سورت کا نام ہی ہے سورہ آراف، اس میں ذکر ہے. اس میں کون رکھے جائیں گے؟ جس کے نیکی اور گناہ کا پلڑا برابر ہو گیا، اسے رکھا جائے گا آراف میں. آراف میں جنت کی جیسی نعمتیں نہیں ہیں اور جہنم کے جیسا عذاب بھی نہیں ہے. وہاں نہ نعمتیں ہیں نہ عذاب ہے، اسے کہیں گے آراف. آراف میں رکھا جائے گا اس شہید کو جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں گیا. یاد رکھو ماں باپ اجازت دیے تو اللہ کے راستے میں جاؤ. ہاں جی،
ماں باپ اجازت نہیں دی ہے نا، کوشش کرو اجازت لینے کی. نہیں، اللہ کے راستے میں جانا بہت فرض ہے، لیکن ماں باپ کی اجازت اس سے بڑا فرض ہے. یہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، شہید ماں باپ کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں گیا، شہید ہوا. تو شہادت کا اتنا عظیم مقام ہونے کے باوجود جنت سے روک دیا جائے گا، اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی. تو اس کو رکھا جائے گا آراف میں. آراف میں تو اہل آراف جنت کو دیکھیں گے، افسوس کریں گے کاش اللہ ہمیں جنت میں داخل کرتا. پھر جہنم کو دیکھیں گے، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو جہنم سے بچا لیا، جنت میں نہیں تو نہیں، جہنم کے عذاب سے تو بچا لیا. آخر ایک نہ ایک دن وہ آئے گا، اللہ اہل اعراف کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. تو اللہ کے راستے میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر گیا، شہید بھی ہو گیا، تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گا. آراف بولے تو کیا؟ ویٹنگ ہال. ہیں جی، جنت کنفرم نہیں ہے اس کی، ابھی ویٹنگ میں ہے انہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ویٹنگ کے بعد بھی ریزرویشن مل جاتا ہے. ہیں جی، کبھی نہ کبھی جو ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور بندے کو خدا کی نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہم نے ایک بات بیان کی، عمل کا تعلق رزق سے. ہاں جی، رزق حلال عمل نیک ہوگا، رزق حرام ہے تو پھر عمل نیک نہیں ہوگا. اسی طرح سے رزق حلال ہے تو اولاد فرما بردار ہوگی، رزق حرام ہے اولاد نافرمان ہوگی. تم بولیں گے رزق کا اولاد سے کیا تعلق ہے جی؟ یاد رکھو، انسان جو روزی کھاتا ہے نا، لقمے 100 لقمے کھایا تو اس سے 1 خون کا قطرہ بنتا ہے، اور 100 خون کے قطرے کا جب جز نکلتا ہے اس سے 1 منی کا قطرہ بنتا ہے. اس لیے اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کرو، یہ بہت مشکل سے ہوتی ہے. تو 100 خون کے قطرے سے 1 منی کا قطرہ بنتا ہے. رزق اگر حلال ہے، پاک ہے، اس سے جو خون بنا وہ پاک، اس خون سے جو منی کا قطرہ بنا وہ پاک ہے. تم بولیں گے منی تو ناپاک ہے مول صاحب، وہ نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کہیں لگی تو اس کو پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھو، منی جب خارج ہو جائے تو ناپاک ہے، جب اندر ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اسی منی سے پیدا ہوئے انبیاء، اولیاء، پیران پیر، تم ہم. ہاں جی، تو جب تک وہ اندر ہے جسم کے ناپاک نہیں ہے. خارج ہو گئی، حضور نے فرمایا الماء بالماء، پانی کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، پانی نکلا تو پانی نہانا فرض ہے. الماء بالماء، حدیث پاک. تو خون پاک ہے، اس سے جو منی بنی وہ پاک، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی
ظاہر بات ہے وہ بھی پاک، ان کے خیالات بھی پاک، ان کی فطرت بھی پاک، اور ان کی فطرت میں فرما برداری ہوتی۔ اور اگر رزق حرام ہے تو خون بنا ناپاک، اس خون سے جو منی بنی ناپاک، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد ہوگی نافرمان اور ناپاک، چاہے وہ نمازی بننے دے، حاجی بننے دے۔ رزق سے اس کا تعلق ہے، یاد رکھو۔ اب بعض بچے نماز پڑھ کے بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا نمازی بچہ ایسا ماں باپ کو الٹا کیسا پڑھ رہا ہے۔ یہ نماز کا قصور نہیں ہے، اس کی روزی کا فالٹ ہے۔ ارے نا بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اولاد جب بھی تم کو پلٹ کے جواب دے، جاؤ جی تمہارا کیا سمجھتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ اس کی نافرمانی نہیں ہے، یہ میری کمائی میں فالٹ ہے۔ تم لوگ مطلب ہم حلال روزی کھاتے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، صحیح ایمانداری سے تجارت کرتے، پھر کوتاہی ہمارے سے کیوں ہو رہی؟ اولاد نافرمان کیوں ہو رہی؟ ہم تو حلال کماتے، ضرور تم حلال کماتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسروں کے دعوتوں میں گھس کے جو کھاتے نا، ہاں جی، چلے چھٹی ولیمے شادیاں، گھس گھس کے جو کھا رہے نا دوسرے گھروں میں، کیا گارنٹی ہے کہ ان کا جو ہے حلال ہے یا اس میں کوئی لقمہ حرام کا بھی شامل ہو گیا؟ یاد رکھو پورا حرام ہونا ضروری نہیں ہے فالٹ کے واسطے، ایک لقمہ بھی مکس ہو گیا فالٹ آ گیا۔ حرام لقمے کی مثال زہر کی طرح ہے، ہاں جی، پورا برتن بھر کے دودھ ہے، ایک خطرہ زہر کا اندر ٹپک گیا، پی لیے تو مرتے کیا زندہ رہتے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کیا لوہے کے بنے ہوئے ہیں؟ نہیں مرتے مصعب ہم زہر پی لے کے۔ وہ ایمان خالد ابن ولید کا تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اسلام ہے، لشکر اسلام پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ نے نگران مقرر کیے ہیں۔ وہاں پر جو پانی کا چشمہ تھا جس سے لشکر اسلام پیتا تھا، نگرانی کرنے والوں نے دیکھا ایک اجنبی وہاں آیا اور اس کے پاس کوئی بوتل تھی، وہ کھول کے ڈالنے والا تھا۔ یہ نگران صحابہ نے اس کو گرفتار کیا، پکڑ لیا اور پکڑ کے سیدھا سپہ سالار اسلام خالد ابن ولید کے سامنے پیش کیا کہ یہ پانی میں کچھ تو بھی ڈالنے والا تھا، دشمن کا آدمی ہے یہ۔ خالد بن ولید نے فرمایا کیا کر رہا تھا تو؟ اب انہیں سمجھ گیا میرے کو مار دیتے۔ اس نے جرأت سے کہا یہ زہر تھا، زہر، ہمارے بادشاہ نے میرے کو مقرر کیا، یہ مسلمانوں سے سامنے سے تو جنگ ہم جیت نہیں سکتے، پھر ایسا کیوں نہ کرے جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں وہاں زہر ڈال دیا جائے، یہ پانی پیئیں گے سب خود ہی مر جائیں گے، ہمارے کو جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے میں زہر ملا رہا تھا۔ خالد ابن ولید نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زہر کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ظاہر ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کا جب تک حکم نہ ہو کوئی نہیں مر سکتا۔ اس نے کہا جی زہر تو مارنے والی چیز ہے۔ فرمایا غلط، انسان کا نفع یا نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، زہر میں مارنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ زہر کی شیشی لی آپ نے، ڈھکن کھولا،
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پوری باٹل پی گیا پورا زہر۔ اب وہ سامنے والا سوچ رہا اب گرتے گے تب گرتے نہ، پوری باٹل پی لیے زہر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا زہر ہلاک کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، زہر اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نے چاہے۔ تم بولیں گے ہم بھی بسم اللہ پڑھ کے پیتے زہر، تم پیے تو مرتے ہاں جی۔ وہ ایمان کی سطح خالد ابن ولید کی تھی، وہ کیا ایمان کی سطح تھی، کیا معیار تھا ایمان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب زہر کی پوری بوٹل پی لی، کچھ نہیں ہوا۔ کہا مارنے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی ذات بھی اللہ کی۔ اتنا کامل ایمان رہے تو جو ہے ہمت کرو، تو پی لے کے مر جائیں گے۔ مول صاحب بولے تھے بسم اللہ پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ حرام کا لقمہ ایک بھی شامل ہو گیا کھانے میں تو پھر ایسی مثال ہے جیسے زہر کا ایک قطرہ شامل ہو جائے بھرے ہوئے برتن سے دودھ کے، تو وہ سارا زہر بن جاتا ہے۔ تو تم بولیں گے ہمارے کو پورا یقین ہے کہ ہم حلال رزق کھاتے ہوں گے، لیکن وہ گھراں میں گھس کے دعوتاں جو کھاتے نا، تو وہ دعوتاں کھلانے والا اس کی کمائی کیسی ہے تمہارے کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں دعوتاں کھاؤ، لیکن ذرا تحقیق بھی کر لو، ہاں جی۔ کسی کے بیاض بٹے کا تو نہیں ہے، یہ رشوت خور تو نہیں ہے یہ، ہاں جی۔ اس کے کاروبار کیا ہیں، ذرا اس پہ بھی غور کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام لقمہ کھاؤ گے تو عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ عبادت کیا معمولی محنت لگ رہی، سخت سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ تو اپنے اعمال کو یوں برباد نہ کرو، تحقیق کر لو، ہاں جی۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے اگایا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ تم کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے سرکاری بندوں کو، ہم منگے تھے کیا رشوت، اس کو انہیں لا کے دیا مول صاحب، ہاں جی، انہیں زہر لا کے دیا تو پی لیتے۔ خبردار، حرام حرام ہے، چاہے خود کرو یا کسی کو کوئی تمہارے لیے حرام کا ذریعہ بنے، حرام حرام ہوتا ہے۔ اور شریعت کامل ہو چکی، اب اس میں کوئی ایڈ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل ہو چکا، اب اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی۔ اب کافر فتوے دے رہے، 3 طلاق نہیں ہوتے جی، وہ ایک ہی ہوتی۔ ہاں ہمارے مفتیاں کیا مر گئے کیا؟ کافر فتوے دے رہے۔ اب یاد رکھو، اگر مفتی بھی فتویٰ دیا شریعت نہیں بدلے گی، قانون نہیں بدلے گا، نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی، یہ فائنل ہو چکا۔ کسی کی رائے کو بھی اس میں دخل نہیں ہے۔ پورے مسلمان مل کر بھی حرام کو حلال کریں تو حرام حرام رہے گا، حلال نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔
ہر زمانے میں ضرور ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہی چانس ہے میاں، بعد میں پھر نیک بن کے توبہ کر لیا نا اللہ معاف کرتا ہے. ارے تو زندہ رہا توبہ تک تو معاف ہوئیں گا، اب بیچ میں مر گیا تو ہاں جی مر گیا مردار. آدمی سوچتا ہے میں کل سے سدھروں گا، جمعہ سے سدھروں گا، رمضان سے تو سدھر تو جمعہ صاحب. جب تک تو رہتا نہیں رہتا گارنٹی کیا ہے؟ یاد رکھو، توبہ کر لو آج نہیں ابھی، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے اور اس کا کھیل ختم ہو جائے. چلتے چلتے ہاتھ دل پہ رکھا، دوا خانے کی سیڑھیاں بھی نہیں چڑھا، خبر آ گئی فلاں صاحب چلے گئے. ارے انہیں ابھی تھے نا تفسیر میں، چلے گئے. پل بھر کی انسان کو کوئی خبر نہیں ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اس لیے ہر وقت ریڈی رہو توبہ استغفار کرتے ہوئے. جس کے حقوق مارے ہیں نا اس کے حقوق ادا کرو. بہنوں کے حق دے دو، پھوپھیوں کا حق نہیں دیا، پھوپھیوں کا حق دو دادا کی جائیداد میں. ہاں جی حقوق والوں کے حقوق ادا کرو. ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو. ہاں جی ماں کی اتنی خدمت بھی نہ کو کہ بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، اور بیوی کی اتنی خدمت بھی نہ کو کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہر ایک کو اس کا حق دو. شریعت یہ ہے. فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن بولے تو کیا؟ جب یہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے بطور سزا کے اس کو جہنم سے نکلوا دیا، تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی، اے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی رحمت سے نکالا ہے نا، اس کو تو چھوڑوں گا نہیں. اللہ تو مجھے صرف مہلت دے دے. کب تک؟ جب دوسرا سور پھونکے جائیں گا سب زندہ ہوں گے اس وقت تک. اللہ نے فرمایا ہوشیار نہ کو، پہلے سور تک تیرے کو مہلت دیتا ہوں. پہلے سور میں سب مریں گے نا تو بھی مریں گا. کہنے گا اللہ ہر ایک کہ مجھے انسان پر اختیار دے دے. اللہ نے فرمایا دے دیا. کہنے لگا اب تو نہیں چھوڑو گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، ضرور تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. یہ آدم کی اولاد کو تو چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے فرمایا جا، لیکن ایک بات سن لے، میرے نیک بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا. اس نے بھی اعتراف کیا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے جو خاص بندے ہیں نا اللہ، اس پہ تو میرا بس نہیں چلے گا، باقیوں کو تو نہیں چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک ایک شیطان ضرور رہتا ہے. اور کیٹیگری کے ہیں شیطان. جاہل کا شیطان جاہل رہتا، عالم کا شیطان عالم رہتا. جاہل کو جہالت سے بہکاتا. جاہل بولتے نا اے اللہ ہمارے کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کی پکڑ ہوں گی جو معلومات والے ہیں ان کی. ہم تو جاہل ہی جاہل ہیں، اللہ ہمارے کو معاف کریں گا. ہاں وہ کیسا معاف کرتا ہے؟ تیرے کو کھانا دے رہا، پانی دے رہا، تیرے کو سکون دیا، نعمتیں دیا، تیرے کو یوں ہی چھوڑ دیں گا؟ تو جاہل کا شیطان جاہل، عالم کا شیطان عالم. دلیلوں سے بہکاتا اس کو.
شک شبے پیدا کر دیتا ہے. یاد رکھو جتنے فرقے جماعتیں بنے ہیں نا وہ جاہلہ نہیں بنائے، عالمہ بنائے. ہر فرقے کا جو بانی ہے نا وہ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا. جاہل بہک جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہے، علم والا اگر بہک جائے نا یہ بہت بڑا نقصان. ہاں کیونکہ جاہل بہکا تو اکیلا بہکیں گا، عالم بہکانا پورے معاشرے کو بہکا کے رکھتا انہیں. کیٹیگری. تو حضور نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، ضرور بہکاتا ہے. چیلنج کیا، اوپن چیلنج اس نے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سب کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ بھی ہے کیا؟ کیا پیارا سوال تھا. دیکھو ہمارے دل میں آ رہا تھا، صحابہ پوچھ لیے پورے سوالات. اللہ صحابہ کو جزائے خیر دے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی ہے کیا شیطان؟ حضور نے فرمایا نعم ولیکن اسلم. حضور نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا. نعم ولیکن اسلم، ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا. مسلمان بولے تو کیا؟ فرما بردار، یعنی میرے کو بہکاتا نہیں ہے، میں جیسا بولا ویسا سنتا انہیں. نعم ولیکن اسلم، ہاں میرے پاس بھی ہے لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، فرما بردار ہو گیا. انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دوسری آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. جب بھی برے خیال آئے سمجھ جاؤ یہ شیطان کی طرف سے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. حضور نے فرمایا جب بھی وسوسہ آئے نا تو اللہ کی پناہ مانگو. لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارو، یعنی تھو کرو 3 مرتبہ، انشاءاللہ وسوسہ ختم ہو جائیں گا. اگر نیند میں آ رہا وسوسہ، خواب میں ڈراؤنی خواب دیکھا، ہاں جی وہ مسن واٹے کا خواب دیکھا، کوئی مار رہے سو خواب دیکھا، ہاں جی تو کیا کرنا؟ فوراً کروٹ بدل لو، کروٹ بدلو، اعوذ باللہ پڑھو، 3 مرتبہ تھتکار دو. اللہ وسوسے سے، برے خواب سے حفاظت فرمائے گا. انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. اصل میں شیطان ہاتھ پکڑ کے بہکاتا نہیں کسی کو، خالی دل میں خیال پیدا کر دیتا ہے. ہاں جی دل میں جو خیال آتا ہے نا برا، اسے بولیں گے وسوسہ. اور دل میں جو خیال آئے اچھا اسے کہیں گے الہام. ہاں جی نیک خیال آئے اسے کہیں گے الہام، برا خیال آئے اسے کہیں گے وسوسہ. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فوراً سمجھ جاؤ اور اس گناہ سے بچو. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دو. لیکن یاد رکھو شیطان 2 قسم کے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان 2 قسم کے ہیں، ایک جو جناتوں میں سے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، اور دوسرے والناس
शैताना इंसानों में से शैताना है। तुम बोलेंगे इंसानों में के शैताना कौन है मौला साहब? जो बुराई की दावत देने वाले, बुरे कामों के एडवर्टाइज करने वाले, हीरो हीरोनिया, हैं जी, ये हैं मिनन्नास, ये वन्नास में से हैं, ये इंसानों में से शैताना हैं। ये नाचने वाले, गाने वाले, हैं जी, जिनाकार, शराबी, जुआरी, कबाबी, जानी, और ये माशरा वाले हैं ना, ये बुरे माशरे वाले, ये हैं वन्नास, इंसानों में के शैताना। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जिन्नातों के जो शैताना हैं उससे ज़्यादा डेंजर इंसानों के शैताना हैं। फरमाया अगर जिन्नातों में के शैताना वसवसा डाले तो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता हूँ तो भाग जाते हैं, लेकिन इंसानों के शैताना ला हौल पढ़े तो भी नहीं भागते। ये हैं बुरे दोस्त। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, इंसानों के शैताना जो बुराई की तरगीब देने वाले। इन्नमा यअमुरु बिस्सूइ वल फहशा, शैतान तो हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाई का। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और इस बात का हुक्म देता है तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहो कि तुम खुद नहीं जानते। यानी शिर्क की तरगीब डालता है तुम्हारे दिलों में। अल्लाह तो है, लेकिन ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। नौज़ बिल्लाह। खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मुश्किल आसान करने वाला अल्लाह है, वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, वही औलाद देने वाला, वही सेहत तंदुरुस्ती देने वाला, वही आफियत देने वाला। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। वइज़ा क़ीला लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, जब उन काफिरों से कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी इत्तिबा करो, मान जाओ, ईमान लाओ। वो काफिर कहते हैं ना जी, हम तो उसी की ही मानेंगे जो हमने अपने बाप दादाओं को करते हुए देखा है। हाँ जी, अब ये जितनी बिदात है ना सुन्नत के खिलाफ हैं। उनकी दलील क्या है? अगर पूछे ये दीन में तो नहीं है फिर तुम क्यों कर रहे? वो कहते नहीं हमारे बुजुर्गों से चले आ रहा। हाँ, तुम्हारे बुजुर्ग कुरान और हदीस के खिलाफ ज़िंदगी गुजारे तो तुम क्या उनकी इत्तिबा करोगे? हुज़ूर ने दो मेयार बताए दीन के, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली, अल्लाह की किताब कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपकी सुन्नत, ये दीन के मेयार हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग में ये दो चीज़ें हैं तो उन्हें वाक़ईतन बुज़ुर्ग है, और अगर किसी बुज़ुर्ग में ये दो चीज़ें नहीं हैं, कुरान पे अमल नहीं है, हुजूर की सुन्नत पे अमल नहीं है, तो समझ लो वो शैतान है बुज़ुर्ग के भेष में। कार शैतान मी कुन्नत नामश वली गर वली नस्त लानत बरवली। हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर तू देखे किसी वली को नमाज नहीं पढ़ रहा, आपने फरमाया वो शैतान है जो वली के भेष में है। नजा ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल व दानिश है, चमकता जो नज़र आता है वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर,
لباس خضر میں لاکھوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا تھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، بابا سے پوچھا، قوم سے پوچھا، یہ مورتیوں کی کیا حقیقت ہے جس پہ تم جم کے بیٹھے ہوئے پوجا کا پاٹ کر رہے؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدون، ابراہیم ہمارے باپ دادوں کو ہم نے ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی وج کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی اتباع اس وقت بھی کریں گے جب ان کے باپ داداؤں کو ذرا عقل نہ تھی اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے؟ کیا ان کی اتباع کرو گے؟ یاد رکھو، باپ دادا کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل تو دو ہیں، اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اللہ کے نبی کا عمل، آپ کی سنت مبارکہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کافروں کی مثال اس جانور کی طرح ہے کہ اس کا چرواہا اس کو پکار رہا ہے، جانور کو پکارا، ارے ادھر نہ کو رے، ادھر آؤ رے، ادھر آؤ رے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، آوازاں آ رہے، انہیں بلائے سو اتنا سمجھ میں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا کافروں کے مثال بھی اس جانور کی طرح ہے، چرواہا بلا رہا، آ ادھر، آگے خطرات ہیں، نبی لوگوں کو ان کی فلاح کی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ جانور ہیں، سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کب ہلاک ہوں گے، کہاں ہوں گے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کیا مطلب؟ حق بات سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، حق بات بولتے نہیں ہیں، مکے ہیں۔